سب سے پہلے تو یہی سوال کہ باقی پاکستان میں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس طرح کی چیزوں کو کم توجہ ملتی ہے، ہمارے میڈیا میں بھی کم توجہ ملتی ہے، ہم یہ غلطی مانتے ہیں۔ تو ایکچوئل حالات کیا ہے؟ بہت شکریہ صافی صاحب۔ حقیقتاً کچھ باتوں کی تو آپ نے خود تصدیق کر لی کہ پختونخوا اور پھر بلوچستان، ادھر بدقسمتی سے پاکستان میں اٹینشن بہت کم ہے، اور جو اٹینشن لاہور یا کراچی یا اسلام آباد کو ملتا ہے وہ اٹینشن پشاور اور کوئٹہ کو نہیں ملتا۔ خصوصی طور پہ پختونخوا کے حالات کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کے حالات تاریخ کے بدترین موڑ پہ پہنچ چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یا میری ناقص رائے ہے یا جو انفارمیشن ہے، کہ تقریباً آدھا پختونخوا تو حکومت کے رٹ میں ہی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان سے شروع کر کے وزیرستان اور لکھی مروت، ٹانک اور بس کوہاٹ تک، بنو اور کوہاٹ اور کرک یہی رہ گئے ہیں۔ باقی جنوبی اضلاع جو ہیں وہ تقریباً وہاں پہ پولیس کی رٹ چیلنجڈ ہے، وہاں پہ پولیس کی رٹ نہیں ہے، وہاں پہ کس کی رٹ ہے؟ جو وہاں پہ دہشت گردوں کی رٹ ہے، وہاں پہ باقاعدہ دہشت گرد ٹریفک چلا رہے ہیں، روڈز چلا رہے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ دہشت گردوں نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہے، لوگوں کی چیکنگیں کر رہے ہیں، اور مطلب کہ علاقے کا بالکل کنٹرول لیا ہوا ہے، اور پولیس جو ہے وہ تانوں سے باہر نہیں نکلتی۔ اس میں دو وجوہات ہیں۔ ایک تو آلریڈی جو اس خطے کے بدلتے صورتحال ہیں، جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان رجیم چینج سے ہوتے ہوتے ابھی جو کل پرسوں شام میں ہوئے، تو ان صورتحال کا اثر بالخصوص پختونخوا میں ضرور پڑتا ہے، اور پھر خصوصاً جب افغانستان میں جو حالات ہوتے ہیں ان کا ریپرکشن پختونخوا میں ہوتا ہے۔ اور افغانستان میں جب سے رجیم چینج ہوا ہے، اور پھر ادھر ابھی تو میں تو دعا گوں اللہ کرے کہ پاکستان میں سزا اور جزا کا عمل اس سے بھی اچھا ہو۔ ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اچھا ہو۔ یہی جس کو آج سزا مل رہی ہے یا جس کی باتیں ہو رہی ہیں، پھر انہوں نے اس میں بڑا کردار ادا کیا۔ 40,000 دہشت گردوں کو باقاعدہ لا کے یہاں پہ ریکنسیلیشن کے نام پہ ری سیٹل کرایا گیا۔ پھر عمران اور عارف علوی نے 102 دہشت گردوں کو، جو میں پچھلے 4 سال سے چیخ رہا ہوں، ان کو باقاعدہ رہا کر کے چھوڑ دیا گیا، اور آج وہی لوگ ہیں جو پختونخوا میں ان بگڑتے ہوئے صورتحال کے ذمہ وار ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کو بھی اگر دو زاویوں سے دیکھا جائے تو نمبر 1 وہ ان دہشت گردوں کے حامی ہیں، اتحادی ہیں، اور اس کے پس منظر کو دیکھیں یا تاریخ کو دیکھیں یا حال کو دیکھیں تو ہمیں بہت مثالیں ملتی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ان دہشت گردوں کا حامی جماعت ہے، یا ان کا میں کہوں گا پولیٹیکل ونگ ہے۔ اور تو بدقسمتی پختونوں کی یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو حکومت سونپی گئی ہے اور ان لوگوں کو کھلا چھوڑا گیا ہے۔ پختونوں کا نہ کوئی پوچھنے والا ہے، اور نہ اس طرف پھر دیکھیں تو وفاق بھی، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ پشاور اور کوئٹہ کی طرف ان کا نظر کم جاتا ہے، تو وفاق کا بھی اس طرح کا انٹرسٹ میں نہیں سمجھتا کہ پختونخوا کے لیے ہے یا ان حالاتوں کے لیے ہے۔ ہر میٹنگ میں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا خاتمہ کرنا ہے، اور جو تاریخی طور پہ ہم نئے نام دیتے ہیں، اب خوارج کا نام دے دیا ہے، تو اب کہتے ہیں کہ ہم نے خوارج کو ختم کرنا ہے، لیکن عملاً میں نہیں دیکھتا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر یہی چلتا رہا تو پختونخوا خدا نخواستہ پاکستان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ عملاً کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا حل سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، طاقت کا استعمال ہو۔ سلیم بھائی، اگر میں 2، 3، 4 ہزار 5 ہزار کا چھتہ بنا کے ان کے ہاتھوں میں بندوق پکڑاؤں، گرنیڈیں پکڑاؤں، بم پکڑاؤں، ریموٹ بم پکڑاؤں، اور میں پاکستان پہ حملہ آور ہوں، تو کیا کرے گا پاکستان؟ میرے سے بات چیت کرے گا؟ اگر نہیں تو دہشت گرد ہے۔
ان کے ساتھ جرگے کر کر کے ادھر تک ہم پہنچے، اور یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، 50 سال پرانا مسئلہ ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ آج تک ایک بھی جرگہ کامیاب ہوا ہو۔ وہ طاقت کے اور پھر وہ دہشت کے ان میں ہوس ہے۔ تو جن لوگوں میں دہشت کی ہوس ہوتی ہے ان کو آپ پرامن کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان کو تو میرا نہیں خیال پرامن بنایا لیکن جرگوں سے اگر کام نہیں ہوا تو آپریشن بھی تو اتنے ہو گئے کہ آپریشن بیادر اغلم اور اغلم کے آپریشنوں کے نام بھی ختم ہو گئے، اور پھر اسلامی نام بھی دے دیتے ہیں، رد الفساد اور پتہ نہیں کون سا، وہ کسی کو کیا نام دے دیا۔ بدقسمتی سے نام بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن آپریشن تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً آپریشنز بڑے کم ہوئے ہیں۔ ادھر تو ہم نے آپریشنز کے نام پہ اپنے لوگوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ان کے گھر مسمار کر دیے، ان کے بازار مسمار کر دیے، سب کچھ۔ لیکن پہلے تو ان آپریشنز میں کوئی صحیح اچھی خاصی کارروائی ہوئی نہیں ہے۔ اوپر سے تاریخی طور پہ جتنے آپریشنز ہوئے تھے ان میں جتنی کارروائی ہوئی تھی، اور اس میں سے 102 دہشت گردوں کو ہم نے یا انہوں نے پکڑ کے جیل میں کر دیا تھا، اس کو صاحب آ کے رہا کر دیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشنز بھی ابھی تک ہوئے، آپریشن حل ہے کیوں نہیں؟ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں سے اب آگے آ جانا چاہیے، آپریشن اور بیٹھنا نہیں، نیشنل ایکشن پلان جو ایک مسودہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اور جو انہوں نے ہی تیار کیا ہے، جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر واقعہ افسوسناک ہے، ہر واقعہ افسوسناک ہے۔ ایک شہید جس میں ہو وہ بھی افسوس کا جگہ ہے، اور جس میں 100 یا ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ لیکن اے پی ایس کا جو واقعہ تھا، اس میں جو بچے جس طرح شہید ہوئے تھے، اس نے ہمارے اس پورے قوم کو اور اس ملک کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد تمام سیاسی قوتیں، عسکری قوتیں، انٹیلیجنسیا، یہ بیٹھ کے انہوں نے بیٹھ کے ایک مسودہ تیار کیا جس کو نیشنل ایکشن پلان کہا گیا۔ اس نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اس ملک کو ہم نے صحیح کرنا ہے، اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس ملک کو صحیح کرنا ہے، ہم نے اپنی تاریخی طور پہ جو جنگی اپنے اکانومی چلا رہے ہیں، ہم نے اس سے ہٹ کے اب اکانومی کو اور راستوں پہ چلانا ہے، اور ہم نے اکانومی کی خاطر یا اس ملک میں ڈالروں کی خاطر اپنے بچوں کو نہیں مارنا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان وہ بہترین مسودہ ہے جس سے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔